السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنہ. محترم مکرم سامعین، اللہ رب العزت نے اس عالم میں بہت ساری چیزیں پیدا کی. ان میں اشرف المخلوقات حضرت انسان کو بنایا، اور ان میں بھی سب سے افضل حضرت انبیاء اکرام کو بنایا، اور ان میں بھی سب سے افضل و اشرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں کے لیے رہبر ہے، تمام انسانوں کے لیے نمونہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و کردار ایسے ہیں، ہر کوئی آپ پر جانچ رکھتا ہے. یہاں تک کہ انگریز کہتے ہیں محمد جیسا اس دنیا میں کوئی نہیں، اور محمد کے پاس جو چیز ہے وہ کسی کے پاس نہیں. محترم دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سیرت کا مطالعہ کرنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا پتہ چلتا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے، قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور کردار کا مجموعہ ہے. اللہ نے قرآن اتارا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اس کی تفسیر ہے. ایک مرتبہ ایک دشمن نے اکیلے پا کر حملہ کرنے کی کوشش کی، تلوار ہاتھ میں لی اور کہا، بتا محمد، اب تجھ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اطمینان سے جواب دیا، اللہ. جواب سن کر مارے گھبراہٹ کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی. آپ نے وہ تلوار لی اور کہا، بتا اب تجھ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ اس نے کہا، میں آپ ہی کے عیب و کرم پر ہوں. تو آپ نے جواب فرما دیا. عزیز ساتھیوں، مگر یہ واقعات صرف پڑھنے اور سنانے کے لیے نہیں، بلکہ ان واقعات سے جن اخلاق کا پتہ چلتا ہے، ان اخلاق کو اپنی زندگی میں برتنا ہوگا اور اپنی زندگی کو سیرت کے مطابق ڈالنا ہوگا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور دنیا کے تمام مسلمانوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و کردار کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اب میں ایک شعر کے ساتھ اپنی تقریر ختم کرتا ہوں. کہ محمد سے وفا تو نے تو